آپ اپنا ہر قسم کا علاج کروا کے تھک گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں آپ کنسیو کر لیں گی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم میری ٹپ فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ہمارے پاس تو گرمی آ گئی ہے، آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ٹمپریچر بھی اچھا خاصا اور اچھی خاصی گرمی تھی۔ آج طلحہ کا اپوائنٹمنٹ تھا آئس کے لیے، میں چیک کروانے گئی ہوئی تھی، اور یقین کریں گھر آنے تک نام مت ماری گئی تھی میری گرمی سے، اور مجھے اتنی پیاس لگ رہی ہے۔ آج پہلا روزہ جو ہے نا، وہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ روزہ رکھا ہے میں نے، ادروائز نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ میں نے ایک اور آپ لوگوں سے کویسچن پوچھنا تھا کہ آپ لوگ مجھے رائے دیں کہ وظائف کے علاوہ اور کون سی ویڈیوز ایسی میں بناؤں جو آپ دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ ولاگنگ تو سبھی کر رہے ہیں، وظائف بھی میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، ساتھ میں ولاگنگ بھی آپ کو دکھاتی رہتی ہوں۔ کچھ اور ٹاپکس جو وظائف سے ہٹ کے ہوں، یا آپ سوشل لائف کے بارے میں، یا کچھ ریمیڈیز، یا کچھ بھی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ میرے سے پوچھیں، یا مجھے سجیسٹ کریں کہ میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں جو آپ دیکھیں گے اور پسند کریں گے، تو میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی۔ اور اس کے علاوہ جناب آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے، جو کہ ہے اولاد کے بارے میں، کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو دیتا ہے وہ، اور جس کو نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے، اس پہ صرف اللہ کی ذات کی ہی قدرت ہے، اور کوئی انسان اس پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت ساری میری پیاری بہنیں، بیٹیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ انتظار میں ہیں اور ابھی تک کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں، ٹریٹمنٹ بھی ہر قسم کا ہو گیا ہے۔ فرسٹ آف آل تو بات یہی آتی ہے کہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور ٹریٹمنٹ میاں اور بیوی دونوں کا ہونا چاہیے، اور آج کل یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ سب کچھ عورت پہ ملبہ ڈال کے اور خود سائڈ پہ ہو جایا جائے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے نہیں۔ آج کل کے دور میں ڈاکٹرز بھی تب تک ٹریٹ نہیں کرتے جب تک ہسبینڈ ساتھ نہ ہوں، کیونکہ مسئلہ دونوں میں ہو سکتا ہے، ایک میں نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں آگے کہ اگر یہ سب کچھ کروا لیا آپ نے ٹریٹمنٹ بھی کروا لیا، آپ اتنے سالوں سے سب کچھ کر کے بھی دیکھ لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بہت اچھا، بہت بہترین وظیفہ، ایک نہیں بلکہ میں 2-3 عمل آپ کو بتاؤں گی، آپ ان کو ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں، الگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، میرے 2 بچے پاکستان میں ہوئے تھے، تیسرا اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 سال بعد دیا، مطلب 7 ایئرز ہم نے خود بھی پلان نہیں کیا، ہمارا یہی تھا کہ ہم ایک دفعہ وہاں پہ جائیں گے پھر پلان کریں گے، لیکن الحمدللہ جب میں نے کنسیو کرنا تھا نا، مطلب جب ہم نے پلان کیا تھا، تو اس سے پہلے میں نے کیا کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ میرا اپنا جو ہے نا کیا ہوا عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، کہ سب سے پہلے تو آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کنسیو کرنے کی کوشش مسلسل کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں دوبارہ سے آپ کو بولوں گی کہ ابھی ایک دفعہ پھر سے نیت باندھیے، اور سب سے پہلے آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بابرکت مہینہ ہے، اس میں آپ سٹارٹ کریں، 2 نفل حاجت کے پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، صالح، بے عیب اولاد دے، صحت مند اولاد دے۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، صالح اور بے عیب اولاد دے، صحت مند اولاد دے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو آپ کے لیے آزمائش نہ بنائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا کر لینی ہے، نفل حاجت کے پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد آپ اپنا جو ہے نا سٹارٹ کر سکتے ہیں، اپنا جو ایفرٹ ہے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی تو ہر صورت لازمی ہے، یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ 5 وقت کی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اب ہر نماز میں فرض کے بعد صبح فجر کی نماز کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، فرضوں کے بعد کی جو دعا ہے نا، اس کے ساتھ ملا کے آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ٹھیک ہے؟ ربی حبلی من الصالحین، ٹھیک؟ یہ 3 دفعہ، یہ 2 دعائیں آپ نے 3 دفعہ پکی اپنی ایک عادت بنا لینی ہے، جو کہ آپ نے اس کے فرضوں کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، ان کے فرض کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرضوں کے بعد جو ہے نا یہ 2 دعائیں مانگنی ہیں۔ اب اس کے بعد جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 101 مرتبہ ایک آیت ہے وہ آپ نے دہرانی ہے، اول و آخر 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنا بھی آپ کو ایزی لگتا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لینا، اور دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی فرض نماز کے بعد آرام سے سکون سے بیٹھ کے آپ نے یہ والی جو آیت ہے یہ پڑھنی ہے، یہ میں ابھی اسکرین پہ مینشن کر دیتی ہوں آپ کے سامنے، ربی حبلی من لدنک
ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ٹھیک ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ایک یہ والی تسبیح ہے، اس کو 101 دفعہ آپ نے ہر نماز کے بعد کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے، یہ بھی آپ اگر کرنا چاہیں کر لیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، کہ سورہ کوثر کا دوسرا عمل ہے، اس کو بھی آپ نے اول و آخر 3 دفعہ 5 7 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے 300 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ٹائم کی، آپ چاہیں تو جس ٹائم آپ فری ہوں بیٹھ کے پڑھ لیں، بس یہ ہے کہ ایک دن میں 300 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پوری کرنی ہے، کیونکہ سورت ظاہر ہے آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھ لیں، اگر مطلب ایک دفعہ میں پڑھنی ہے ایک دفعہ پڑھ لیں، اگر ڈیوائڈ کرنی ہے 5 نمازوں میں 5 نمازوں میں کر لیں، وہ بھی نہیں تو جس ٹائم آپ کو ٹائم ملا آرام سے بیٹھ کے بس آپ نے 300 کی تعداد جو ہے وہ پوری کرنی ہے ایک دن کے اندر۔ اور یہ 2 عمل ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا جو ہے یہ آپ نے ہر صورت مانگنی ہے۔ میں نے جو کیا تھا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے میں نے نفل حاجت کے پڑھے تھے، اس کے بعد میں نے ہر فرض کے بعد یہ 2 دعائیں جو ہیں نا، یہ 2 دعائیں میں نے پڑھی تھی، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے کوئی اچھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جس نے یہ پڑھی ہے نا، انہوں نے دنوں میں مطلب اپنا جو ریویو دیا، دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہفتوں میں دنوں میں ہم نے کنسیو کیا اتنے عرصے سے۔ وہ عورتیں ہیں، بچیاں جو ایک دفعہ مطلب ان کا ایک بچہ ہے لیکن دوسری دفعہ وہ کنسیو نہیں کر پا رہی، یا انہیں اولاد چاہیے وہ تیسری دفعہ کنسیو نہیں کر پا رہی، تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ والا جو عمل ہے نا، ربی حب لی من الصالحین والا، اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بیٹے کے لیے بھی بہترین عمل ہے۔ میں نے بیٹے کی نیت سے ہی کیا تھا، میری ویسے اپنی خواہش تھی، ظاہر ماؤں کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے، میرا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹا دے، تو میں نے یہ والا عمل سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا کیا تھا۔ تو آپ بیٹے کی نیت سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد، یہ جو 2 دعائیں ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ پکی بات یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، اور ہر 4 فرض 2 فرض 3 فرض کے بعد جو فرضوں کے بعد کی دعا ہوتی ہے نا، اس کے بعد آپ نے یہ والی جو ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے دونوں دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کے لیے جو میں نے عمل آپ کو بتایا، بہتر ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کو سٹارٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں گے اس بابرکت مہینے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا جو اجر ہے، ہر چیز کا جو اثر ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، تو اس اگر مہینے میں آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک کریں، جن کے بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں دیں، جن کی بیٹیاں ان کو بیٹے دیں، جن کی نہیں ہیں ان کو دے، اور سب کی اولاد کو صحت مند، سلامتی والا، ایمان والا رکھے، اور جن کی ابھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت مند بھی عیب اولاد دے، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند، نیک، صالح، بے عیب اولاد دے، کیونکہ اولاد ہو جائے گی تو خدا نہ خواستہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمارے لیے ایک ساری زندگی کی آزمائش ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد ضرور مانگیں۔ اس کے بعد یہاں پہ پڑا ایک اہم مسئلہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا، کہ یہاں پہ جب ہم کچھ بھی خریدتے ہیں، بائی کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر انگریڈینٹس پڑھنے پڑتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے، اسپیشلی میری پیاری بہنیں جو کہ ملک سے باہر ہیں۔ تو یہاں پہ جس طرح ہم بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، بیکری آئٹمز ہے کچھ بھی، تو اس کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وناگرے دے وینو، وینو یہاں پہ شراب کو کہتے ہیں، کہ اس کے اندر شراب کا سرکہ ہے، اس کو تو بالکل ہم یوز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ کچھ بیکری آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کو بہت ساری میری بہنیں سمجھتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الکوہل ایتھلیسیو، جس کو انگلش میں ایتھنل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو الکوہل ہوتی ہے یہ اینٹی بیکٹیریل الکوہل ہوتی ہے، جس کو خود فارمولہ کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جس شراب کا ذکر ہے، الخمر المیسر جس کو کہا جاتا ہے، وہ بنائی جاتی ہے باقاعدہ انگور سے، جو کہ نشہ پیدا کرتی ہے، جو کہ دماغ کو سن کر دیتی ہے۔ ایسی ہر چیز جو کہ آپ کے ہوش و حواس کو گم کر دے اس کو نشہ کہتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو الکوہل ہے ایتھلیسیو، یہ اس کے اندر جو ہم یوز کرتے تھے سینیٹائزر، ان کے اندر بھی یوز ہوتی تھی، جیسے کہ ان دنوں میں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی ایشو بنایا تھا کہ سینیٹائزر بھی حلال نہیں ہے، تو مفتی مین کو اس کے علاوہ بہت سارے مفتی حضرات کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ والی جو الکوہل ہے یہ صرف اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی چیز کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے یوز ہوتی ہے، تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی طرف سے بھی اس کی تحقیق ضرور کریں، تو میں نے جہاں تک اس کی تحقیق کی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو بس اس کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس بابرکت مہینے میں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کریں، مشکلات کو حل کریں، پریشانیوں کو دور کریں۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔